مکہ والوں نے کہا اب تیار ہو جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ فوج لے کر کے آئیں گے جس کا مقابلہ ہم میں سے کوئی نہیں کر سکتا۔ بات حقیقت تھی، 7ویں ہجری تھی اور ذی القعدہ کا مہینہ تھا۔ رمضان گزار کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کو اعلان کرتے ہیں، صحابہ نکل پڑے، مدینے کے جتنے صحابہ تھے سب نکلے ہیں، اور حتیٰ کہ حضور کی جتنی ازواج مطہرات تھی سب سفر میں ساتھ تھی۔ جب رسول پاک چلتے آئے اور یہاں تک کہ راستے میں حضور کی جتنی حلیف جماعتیں تھی، یعنی جو پارٹنر قبیلے تھے، سب ساتھ ہوتے گئے۔ مکہ سے ابھی 35 کلومیٹر دور یہ لشکر جرار میرے آقا کا تھا۔ ارے 313 کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں تھی، آج تو 10,000 کی تعداد میں آ رہے تھے، 10,000 کی تعداد۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلح کر رہے تھے 1 سال پہلے، حضرت عمر بڑے بے قرار تھے، بہت بے قرار تھے۔ وہ کہہ رہے تھے ہم کیوں دب کر صلح کر رہے ہیں، ان سے جنگ کریں گے، ان کو ماریں گے۔ حضور یہی فرما رہے تھے، اے عمر میری آنکھیں جو دیکھ رہی وہ تم نہیں دیکھ سکتے، میرے مصطفیٰ سال بھر پہلے وہی دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس شان کے ساتھ مکہ میں داخل کرے گا۔ عزیزان گرامی 35 کلومیٹر دور یہ پڑاؤ کیا ہے لشکر، اچانک اسی حالت میں مکہ میں کھلبلی مچی، سب تتر بتر ہیں۔ اب نہ جنگ کرنے کی طاقت تھی نہ سامان تھا، بلکہ بڑے بڑے رئیس، ان کے سردار جتنے گرو گھنٹال تھے وہ اسی جنگوں میں مارے گئے تھے۔ ابو جہل بھی نہیں تھا، ابو لہب بھی نہیں ہے، عتبہ شیبہ، بڑے بڑے سردار مرے ہوئے تھے۔ جو کچھ بچے کچی جماعت کو لے کر چلنے والے ابو سفیان، اور ابو سفیان حضرت عباس کا خاص دوست تھے۔ حضرت عباس کون ہے؟ حضور کے چچا ہیں۔ حضرت عباس ابو سفیان سے کہتے ہیں میں تیرا کام کراتا ہوں۔ مکہ میں ابو سفیان کو ساتھ لیے اور کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ آئے نہیں، 35 کلومیٹر دور ہے۔ حضرت عباس رات کے وقت ابو سفیان کو اپنی اونٹنی پر بٹھا کر لے آئے، چل رسول اللہ کے پاس تجھے سامنے کر دیتا ہوں، جتنا کیا گیا ہے سب ہے وہ معاف کر دیں گے۔ ابو سفیان جنگ بدر میں سامنے ہے، احد میں سامنے ہے، خندق میں سامنے ہے، ہر جنگ میں حضور کے سامنے ہے۔ ابو سفیان خالی جنگ کرنے والے نہیں بلکہ سب کو ابھارنے والے، اور اس شخص کو پکڑ کر حضرت عباس لے آ رہے ہیں اور یہ کہتے ہوئے مجھے یقین ہے محمد عربی پر، چلو چلتے۔ ابو سفیان ساتھ آ گئے، رات کا وقت تھا، قافلہ پڑاؤ کیا ہے رسول اللہ کا، دوسرے دن مکہ میں داخل ہونے والے۔ حضرت عباس جیسے ہی آ رہے تھے، کیونکہ وہ اسلام لائے ہوئے تھے، آ رہے تھے ابو سفیان کو لے کر کے حضور کے خیمے پہنچنے والے تھے، اس سے پہلے حضرت عمر کی نظر پڑ گئی، بچ بچا کر کے تو آئے تھے۔ حضرت عمر دیکھ لی، خیمے سے باہر آئے، جلال کے ساتھ ایک ایسا اعلان کیا کہ پورے خیمے میں لوگوں کی نیند اڑ گئی۔ کہا کہ یہ کافر کو کہاں سے لایا گیا ہے، اس عظیم دشمن رسول کو کہاں سے لایا گیا ہے؟ حضرت عباس نے کہا جلدی چلو جلدی چلو، رسول اللہ کے خیمے میں داخل ہو جاؤ، نہیں تو عمر چھوڑے گا نہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خیمے میں داخل ہو گئے۔ ابھی یہ لوگ گئے ہی تھے کہ حضرت عمر پیچھے سے آ گئے، کہا یا رسول اللہ اس شخص کا کیا کرنا ہے، آج آخری وقت ہے، آپ بتا دیں میں تلوار لے کر کے آیا ہوں، اب ابو سفیان دوبارہ مکہ نہیں جائے گا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا عمر تلوار نیچے رکھو، تلوار نیچے کرو۔ تھوڑی دیر رکا، حضرت عباس سے پوچھا کس لیے آئے؟ کہا یا رسول اللہ ابو سفیان صرف امن کی آپ سے خیرات لینے آیا ہے کہ آپ امان دے دیں، کل آپ داخل ہونے والے مکہ میں ابو سفیان کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ تو کلمہ پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے، کچھ نہیں کہا۔ حضرت عباس نے کہا ٹھیک ہے، ابو سفیان کو میں نے امان دے دیا اور پچھلا جو کچھ کیا تھا اس کو بھلا دیا گیا۔ ایک جملے میں میرے مصطفیٰ نے بڑی بڑی جنگوں میں مقابل میں آنے والے کو معاف کر دی۔ اسی لیے تو میرے عزیزوں، ہم 1000 گناہوں کا بوجھ لیے ہوئے بھی اگر کوئی امید رکھتے ہیں تو اس تاجدار مدینہ سے رکھتے ہیں جس کا دربار کھلا ہے۔ شاعر نے سچ کہا ہے، نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل، لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں اسی لیے ہم پہنچتے ہیں۔ بریلی والے امام کی سنو، یوں ہی نہیں پکار کر کہا تھا، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान को माफ किया और कहा जाओ कल के दिन दोपहर में फलां पहाड़ी के ऊपर तुम खड़े रहना। हुजूर चाहते थे कि अबू सुफियान को दिखाया जाए लश्कर इस्लाम कैसे मक्का में दाखिल हो रहा है। अबू सुफियान ईमान लाए हुए नहीं, इस्लाम कबूल किए हुए नहीं। दूसरा दिन था, 20 रमजान की तारीख है, जुमा का दिन है। अल्लाहु अकबर, रमजानुल मुबारक का महीना है। सहाबा इकराम ने, हुजूर ने कई जमातों में सहाबा को तकसीम किया था। सबसे आगे इस 10,000 फौज की जमात में सबसे आगे बंदा जो झंडा लेकर चल रहा था वो सहाबा में कोई बहुत बड़े सहाबी जलील नहीं, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली नहीं, ये खुलफा अजिल्ला सहाबा में से जो जलीलुल कदर नहीं। हुजूर ने इस फौज के मुकद्दमे में सबसे आगे झंडा देकर जिसको रखा था वो बिलाल हबशी थे, हजरत बिलाल हबशी थे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको आगे रखा था। मक्का वाले यह मंजर देखें, जिस बिलाल के पैरों में रस्सियां डालकर तुम खींचते थे और गर्म रेत पर लिटाकर इस बिलाल के जिस्म को तुमने गला दिया था, चर्बी निकल जाती थी, उस बिलाल को तुम मारते थे। आज वो बिलाल झंडा उठाए हुए खाने काबा की तरफ रवां दवां है, बढ़ता चला आ रहा है। और ऐसे ये चौक दर चौक फौज दाखिल होने लगी। अल्लाहु अकबर, कुरान पाक में इसका जिक्र आया है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर यह आयतें नाज़िल हुई है कि लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहु रुया बिल हक़ लतदखुलुन्नल मस्जिदल हराम इंशाअल्लाहु आमिनीन मुहल्लिकीन रुऊसकुम व मुक़स्सिरीन ला तख़ाफ़ून। ऐ महबूब, अल्लाह ने आपके ख्वाब को पूरा कर दिया। आपकी ये पूरी जमात के साथ आप अमन के साथ मक्का में दाखिल हो रहे हैं बगैर किसी खौफ के। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस जमात में थे सहाबा की, वो सबसे आखिर में थी। हुजूर मुलाहिजा कर रहे थे, सहाबा को जाने दे रहे थे। सहाबा आगे बढ़ते जा रहे हैं, वतन अजीज में आए हैं, छोड़े हुए वतन में आए हैं, जहां जायदादें थी, जहां बीवी बच्चे रहे, जहां बचपना गुजरा, जहां सब छोड़कर सहाबा गए थे। पूरे 7 साल के बाद मक्का वापस आ रहे। सहाबा कोई मिट्टी उठाता मक्का की और अपने सरों पर डाल देते, दीवारों को बोसे लेते, जगह जगह रुक करके घरों को चूम लेते थे। यह हमारा वो वतन अजीज मक्का है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दाखिल हुए मक्का मुकर्रमा में, सीधे हरम काबा में तशरीफ लाए। मेरे अजीजों, ये बताना इसलिए जरूरी है कि इस्लाम की तारीख में फतह मक्का वो दिन है, आज तक के काफिर इस फतह मक्का को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मेरे आका जैसे ही आए, हुजूर के हाथ में आसा मुबारक था। आप अपने आसा मुबारक के साथ चलते हुए आए। आपके साथ सैयदना अबू बकर सिद्दीक थे, हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम थे। दोनों सहाबा को हुजूर पकड़े हुए सबसे पहले हरम काबा में आए, खाने काबा के पास आए। एक वाकया मैं बता दूं, हिजरत से पहले खाने काबा की चाबी उस्मान बिन शैबा, एक शख्स थे, हजरत उस्मान गनी नहीं है, दूसरे उस्मान है, उनके पास रहती थी। हुजूर ने एक दिन उनसे कहा, उस्मान बिन शैबा, चाबी दे दो, मुझे अंदर जाना है। कहा, तुम जैसे दीन छोड़े हुए आदमी को मैं चाबी नहीं दूंगा, तुम खाने काबा में नहीं जा सकते। हुजूर को उन्होंने मना कर दिया था, चाबी देने से मना किया, खाने काबा का दरवाजा खोलने से मना किया। हुजूर ने उनसे कहा, ऐ इब्ने शैबा, इंतजार कर, एक वक्त आएगा ये चाबी मेरे हाथ में होगी और मैं जिसे चाहूंगा चाबी दूंगा। उस्मान बिन शैबा कहते हैं, आज ये इतना मारे जाते हैं, 40 लोग नहीं हैं। और उसके बाद जब ये हिजरत करके गए थे तो उस्मान बिन शैबा कहते हैं, मुझे तो लगा था उन्होंने ऐसी हवा में बात कर दी होगी, लेकिन जब फतेह मक्का के दिन वापस आए तो फिर एहसास हो गया, मोहम्मद अरबी की जुबान से निकली हुई बात टल नहीं सकती है, जो कहते हैं वो होकर रहता है। अब 10,000 सहाबा के बीच में हुजूर खाने काबा के सामने गए और पुकार कर कहा, उस्मान बिन शैबा कहां है? चाबी लेकर के हाजिर हुए, ईमान लाए हुए नहीं है, काफिरों की जमात में है। चाबी थी, कहा चाबी लाओ, मुकाबला करने की जो ताकत नहीं, सकत नहीं, चाबी लाकर हुजूर के हाथ में दे दिया। हुजूर ने अपने हाथों से खाने काबा को खोला। ये सबसे पहला दरवाजा खुला है, इस्लाम की फतह की आगाज यहां से है। तारीख इस्लाम के सुनहरे बाब यहां से खुल रहे हैं। मक्का का दरवाजा क्या खुला, पूरी दुनिया के दरवाजे खुल गए। हुजूर अंदर जाते ही जो आयत पढ़ रहे थे, अपने हाथ में असा था, लकड़ी थी,
اور اس لکڑی کو لیتے, بتوں کو جو اندر رکھے تھے گردن میں ڈال کر گراتے تھے, فرماتے تھے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا, حق آ گیا باطل مٹ گیا اور باطل کو مٹنا ہی ہے. میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں مولا حضور کی اس سنت پر بھی عمل کرنے کا موقع عطا ہو, حق آ جائے باطل مٹ جائے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 360 بتوں کو گرایا, جو وہاں پر اندر تصویریں تھی ان کو پوچھ کر صاف کر دیا. جب پورا خانہ کعبہ ان آلائشوں سے پاک ہوا, باہر تشریف لائے اور بلال سے کہا بلال جاؤ خانے کی چھت پر, خانہ کعبہ کی چھت پر آج اذان دے دو. یہاں پہلی اذان ہونے والی ہے مکہ میں, پہلی اذان ہے حرم کعبہ سے. حضرت بلال حبشی جوش محبت میں چڑھتے چلے گئے, رسی ڈالی, خانہ کعبہ کی چھت کافی اونچی تھی, چڑھ گئے. بعض بزرگوں نے فرمایا حضرت بلال کو یہ خیال ہی نہیں تھا, خانہ کعبہ کی چھت پر تو بڑے محبت میں چڑھ گئے, کیونکہ وہ جب مسجد نبوی سے اذان دیتے تھے تو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے دیتے تھے. ہر مؤذن آج بھی کہاں منہ کر کے اذان دیتا ہے, قبلے کی طرف منہ کر کے دیتا ہے. حضرت بلال چھت پر چڑھ گئے, پھر سوچنے لگے اب منہ کس طرف کروں, کعبہ تو نیچے آ گیا ہے, میں تو چھت پر ہوں, کدھر منہ کر کے اذان دوں. حضور کی طرف دیکھنے لگے, میرے آقا نے فرمایا بلال میری طرف دیکھ کر کے اذان دو. اسی کو بریلی کا امام کہتا ہے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. اور کعبہ کیا کہتا ہے, بریلی کے امام کہتے ہیں غور سے سن تو رضا, کعبے سے آتی ہے صدا, میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. عزیزان گرامی وقار, یہ پہلی اذان ہے, بلال حبشی نے اذان دی. مکہ میں جتنے لوگ تھے سب پکڑ کر کے لائے ہوئے تھے, جو بڑے دنوں سے جنگ لڑتے تھے, بدر میں گئے ہوئے, احد میں گئے ہوئے, خندق میں گئے ہوئے, خیبر میں آئے ہوئے کئی لوگ تھے وہاں پر, سب کو پکڑ کر کے لایا گیا تھا. اور سب مجرم تھے, قیدی تھے آج کے. اور صحابہ نعرہ کیا لگا رہے تھے, الیوم یوم الملحمہ, آج تو گوشت چھتڑے اڑانے کا دن ہے, یہ جتنے مارے تھے سب کا بدلہ لیا جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ جاتے ہیں اور اس کے بعد مکہ والوں سے مخاطب ہو کر کے فرماتے ہیں اے مکہ والوں, آج تم سب کے سب یہاں پر عاجز اور مجبور ہو کر کے آئے ہو, بتاؤ تم میرے بارے میں کیا خیال کرتے ہو, میرے بارے میں کیا گمان کرتے ہو. مکہ والوں نے ایک ہی زبان سے کہا انت کریم ابن کریم و اخ کریم, آپ کریم ہیں, شریف ہیں, آپ کے باپ بھی کریم تھے, آپ کریموں کے بھائی ہیں, آپ سے سخاوت کے علاوہ ہم کوئی امید نہیں رکھتے. حضور نے صحابہ سے کہا جو نعرہ لگا رہے ہو الیوم یوم الملحمہ بند کرو, آج چھتڑے اڑانے کا دن نہیں ہے, الیوم یوم الرحمہ, آج رحم کرنے کا دن ہے. الا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء, میرے آقا نے فرمایا جاؤ مکہ والو, آج تم سے کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی, تم سب کے سب آج معاف کر دیے گئے. یہ پہلا اعلان تھا. ابو سفیان دوڑے ہوئے آئے, وہ ہندہ آئی جنہوں نے امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا, احد کے میدان میں کلیجہ چبایا تھا سینہ چاک کر کے, وہ سب آئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں. آتے ہی عرض کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ نے ایسے سخت دلوں کو موم کر دیا تھا جو کسی کے سامنے جھکتے نہیں تھے, وہ آستانہ نبوی میں آج جھک گئے, سب جھک گئے. یہاں تک کہ صفوان ایک شخص ہے, بہت سخت دشمنی, جس کے باپ کا قتل ہو گیا تھا بدر میں, وہ حضرت عمیر بن وہب, ایک صحابی حضرت عمیر بن وہب جن کے بیٹے کو حضور کے پاس قیدی بنایا گیا تھا اور وہ قتل کرنے کے لیے مدینے آئے تھے حضور کا, تلوار کو زہر میں بجھا کر. یہ صفوان اور عمیر دونوں قریبی ساتھی تھے, کعبہ کے حتیم میں بیٹھ کر کے دونوں نے مشورہ کیا تھا اور حضور کا قتل کرنے کے لیے عمیر بن وہب آئے تھے. مدینے میں آئے, حضور نے پوچھا کیوں آئے ہو, کہا بیٹا میرا قیدی آپ کے پاس خیر خیریت لینے آیا. حضور نے فرمایا سچ بتاؤ, وہ بات بتاؤ جو حتیم کعبہ میں بیٹھ کر کے آئے ہو. وہ غیب دان نبی نے اتنا کہا تھا, عمیر بن وہب کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی, کلمہ پڑھ لیا, ایمان لائے, اور واپس آئے تو دوست ابھی ایمان لایا ہوا نہیں تھا صفوان, وہ چھوڑ دیا. عمیر بن وہب کو ڈانٹنے لگا, تجھ کو تو قتل کرنے بھیجا تھا, تو خود مسلمان ہو گیا.
اب صفوان کو بہت سمجھاتے تھے لیکن سمجھتا نہیں. جس دن فتح مکہ ہوا اس نے کہا کہ میں یہاں ان کے سامنے قیدی اور مجبور بن کر کے رہنے سے خودکشی کرنا پسند کرتا ہوں. گھوڑا لے کر دوڑ پڑا, کہا کہ میں سمندروں میں جا کر کے چھلانگ لگاؤں گا اور ڈوب کے مر جاؤں گا لیکن محمد کے ہاتھ میں نہیں ہوں گا. اتنا کٹھور دل. عمیر بن وہب آئے, کہا کہ یہ خودکشی کرنے جا رہا ہے, سوسائڈ کرنے جا رہا ہے. دوڑتے ہوئے آئے, کہا دیکھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو معاف کیا, ہندا کو معاف کیا, سب کو, تو کون سا بڑا ہے, آ جا. کہا نہیں میں نہیں آ سکتا. تھوڑی دیر کے بعد پوچھنے لگا کیا وہ مجھ جیسے کو معاف کریں گے؟ میں نے تو ان کے قتل کا منصوبہ بنایا, بدر میں ان کے سامنے, احد میں ان کے سامنے, خندق میں ان کے سامنے, مجھے معاف کریں گے؟ عمیر نے کہا معاف کریں گے, میری بات تو سن. کہتا نہیں مجھے یقین نہیں. حضرت عمیر آئے, کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آج فتح مکہ آپ نے فرمایا یوم الرحمہ ہے, رحمت کا دن ہے. میرا قریبی دوست تھا صفوان, اگرچہ وہ آپ کی دشمنی میں کئی سال بتایا, ایک رحم کی بھیک چاہتا ہوں, اسے معاف کرنے کا آپ پروانہ دے دو. حضور نے فرمایا جاؤ اس سے کہہ دو میں نے معاف کیا. بس ایک ہی جملہ ہے, ایک ہی جملہ ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہے, دینے والا ہے سچا. ہاتھ اٹھتے ہی منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی, دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے. لب واہ ہیں آنکھیں ہیں بند پھیلی ہیں جھولیاں, کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. یا رسول اللہ. عمیر بن وہب نے کہا یا رسول اللہ وہ مانے گا نہیں میری بات, کہہ دوں گا آپ نے معاف کیا, مانے گا نہیں. کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا بس آپ کا امامہ چاہتا ہوں. آپ امامہ دے دیں اپنا, نشانی دکھا دوں گا. امامہ کسی کو دیا نہیں جاتا. حضور نے ایک کافر جو کٹر دشمن تھا اس کو بچانے کے لیے عمیر بن وہب ریکویسٹ کر رہے ہیں, فوراً اپنا امامہ شریف اتار دیا, کہا لے جاؤ. عمیر بن وہب امامہ شریف کو لے کر کے آئے. صفوان جو گھوڑے پر بیٹھ کر سمندر میں چھلانگ لگانا چاہا تھا, کہا سن لے میری بات, میں نہیں کہتا تھا کہ وہ معاف کریں گے, میں نے جا کر تیرے بارے میں کہا انہوں نے معاف کر دیا. کہا کیا بات ہے, کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ نکال کر کے دکھایا وہ امامہ مبارکہ رسول اللہ کا جو آپ کے سر پر سجا ہوا تھا. صفوان سے کہا کہ یہ دیکھ انہوں نے نشانی کے لیے امامہ بھیجا. صفوان کا دل موم ہو گیا, کہا میں نے ایسا انسان ہی نہیں دیکھا دنیا میں, میں نے ایسا انسان ہی نہیں دیکھا. امامہ مبارکہ کی خوشبو کیا گئی اس کے سینے میں, دوڑتا بھاگتا ہوا واپس آیا. جو سوسائڈ کرنے کے لیے گیا تھا واپس دوڑتا ہوا آیا, حضور کے قدموں میں گر گیا. اور اس کے بعد بعض روایتوں میں کہا گیا ہے وہ کہتا تھا کہ آپ کے بار میں تو جان بچانے کے لیے گیا تھا, اب اگر یہ مار بھی دیں تو مجھے پرواہ نہیں, اس لیے کہ میرا دل ان کے قدموں میں گر گیا ہے, اب قتل بھی ہو جاؤں ان کے ہاتھ سے تو کوئی پرواہ نہیں, خوشی سے مر جاؤں گا. عزیزان گرامی وقار, اسلام کی اسٹیبلشمنٹ میں میرے آقا کے حکیمانہ افعال کو اگر میں ذکر کروں راتیں گزر جائیں گی. اتنا آسان نہیں تھا. فتح مکہ کے بعد کیا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دن عمرہ فرماتے, عمرہ کے بعد فوراً آپ مدینہ طیبہ کے لیے رخصت ہو رہے تھے تو یہ اعلان فرمایا تھا اے مکہ میں تجھ سے بے حد محبت کرتا ہوں, کاش مکہ والوں نے مجھے نہ نکالا ہوتا تو میں زندگی بھر کبھی مکہ چھوڑ کر نہ جاتا. مکہ سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رخصت ہوئے, واپس مدینے آئے. یہ 7 ہجری کی بات تھی. اس کے بعد کچھ بڑی جنگیں ہوئی ہیں, دوسرے لوگوں سے جنگ حنین ہوئی ہے, جنگ تبوک ہوئی ہے, اور اس کے بعد 10ویں ہجری تھی. 10ویں ہجری کا پھر رمضان کے بعد ذی القعدہ 26 ذی القعدہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارادہ ہوا کہ اس سال حج کرنا ہے. یہ حضور کا آخری حج بھی ہے, پہلا حج بھی, یعنی ہجرت کے بعد. اس سے 1 سال پہلے حضرت ابوبکر حضرت علی کو حج کے لیے قافلے میں امیر بنا کر کے بھیجا تھا حضور نے. انہوں نے آ کر اعلان کر دیا تھا آج کے بعد سے کوئی مشرک مکہ میں داخل نہیں ہوگا. وہ حضرت ابوبکر حضرت علی کے اعلان کے بعد سے آج تک اسی بات پر عمل کیا جاتا ہے, حدود مکہ میں کسی غیر مسلم کو داخل ہونے کی اجازت نہیں. 10ویں ہجری تھی, حضور نے جیسے ہی اعلان فرمایا
کہ اس سال حج کے لیے جانا ہے، خبر ایسی پھیل گئی، پورے عرب کے قبیلے جتنے مسلمان ہوئے تھے جوق در جوق قافلوں میں شریک ہونے لگ گئے، مدینے آ گئے۔ مدینے آئے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابیار علی سے اپنا احرام باندھا، جس کو آج مسجد علی کہتے ہیں، وہاں سے احرام باندھا۔ یہ 26 ذی القعدہ کا دن تھا اور یہاں سے چلتے ہوئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 4 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، غسل فرمایا۔ حضور نے قران کا احرام باندھا تھا، عمرہ اور حج دونوں ملا کر کے۔ اس وقت مکہ پہنچنے تک صحابہ کی جو جماعت بڑھتی گئی وہ تقریباً 1,20,000 کی تعداد تھی۔ 1,20,000 کے قریب صحابہ سب جمع ہوئے، حضور کے ساتھ حج کرنا ہے، کون نہیں کرتا، سب جمع ہو گئے تھے۔ ساری ازواج مطہرات بھی حضور کے ساتھ تھیں۔ عمرہ کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب حج کے ارکان خود بنفس نفیس سکھا رہے تھے، سارے ارکان سکھا رہے تھے۔ طواف کس طرح کیا، حجر اسود کو کس طرح چوما، صفا مروہ پر کیا کیا دعائیں کی، صحابہ ایک ایک چیز نوٹ کرتے جا رہے تھے، کیونکہ یہ شریعت بننے والی ہے، قیامت تک آنے والوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ ہر عمل کی حفاظت صحابہ کر رہے تھے۔ پھر 7 ذی الحجہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم یعنی حرم پاک میں خطبہ دیا، 8ویں ذی الحجہ کو مینا میں تشریف لائے، پورا دن قیام کیا، 9 ذی الحجہ کو عرفات میں آئے، عرفات کا میدان حضور کا یہ آخری خطبہ ہے، حجۃ الوداع، جو دستور حیات ہے سارے مسلمانوں کے لیے قیامت تک کے لیے۔ حضور نے وہاں پر جو خطبہ دیا تھا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مذکر و مؤنث پیدا کیا، مرد اور عورت پیدا کیا، تمہارے درمیان قبیلے بنائے گئے تاکہ تمہاری تعریف ہو تم پہچانے جا سکو۔ یاد رکھو تم سب کی سب آدم کی اولاد ہو اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا ہے۔ آج کے بعد نہ کسی گورے کو کالے پر فضیلت ہے، نہ کسی امیر کو غریب پر فضیلت ہے، اگر کسی کو فضیلت ہے تو صرف تقوی کی بنیاد پر ہے۔ اللہ کے نزدیک صرف وہی معزز و مکرم ہے۔ عورتوں کے حقوق کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے ساتھ بدسلوکی کرنے سے ڈرو، ان کے ساتھ برا سلوک کرنے سے ڈرو۔ باندیوں کے حقوق بتائے، مزدوروں کے حقوق بتائے، پڑوسیوں کے متعلق بتایا، اور پھر اخیر میں فرمایا تم میں سے جو حاضر ہے وہ غائب تک میرے پیغام کو پہنچا دو۔ اس خطبے کے بعد حضور نے ایک جملہ فرمایا، میں نے جو کچھ بھی کہا ہے اس کو محفوظ رکھ لو، ہو سکتا ہے آج کے بعد اس جگہ پر میں دوبارہ تم سے ملاقات نہ کر سکوں۔ اور پھر وہ آخری آیت قرآن کی، 23 سال سے قرآن نازل ہو رہا تھا، آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے فرمایا، 6 پارے کی آیت ہے، آج کے دن تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے اپنی تمام نعمتیں مکمل تم کو دے دی اور تمہیں اسلام دے کر میں راضی ہوا۔ قرآن کی آخری آیت تھی۔ حضور نے فرمایا قرآن کے نازل ہونے کا سلسلہ بند ہو گیا، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ صحابہ خوش ہو گئے، قرآن کمپلیٹ، دین کمپلیٹ، نظام کمپلیٹ۔ کسی دین میں ایسی بات آئی نہیں تھی۔ یہودی کہتے ایسی آیت ہمارے اندر نازل ہوتی تو ہم ہر سال عید مناتے۔ صحابہ تو خوش تھے، دین کمپلیٹ ہو گیا، لیکن ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ابو بکر صدیق کو روتے ہوئے صحابہ نے دیکھا، غم کے آنسو تھے۔ صحابہ قریب گئے، کہا آج خوشی کا دن ہے، یہ عرفات کا دن ہے اور آخری آیت نازل ہوئی، قرآن کمپلیٹ ہو گیا ہے، اللہ کی کتاب مکمل ہو گئی، رونے کا سبب کیا ہے؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں اے صحابہ، تم میں سے کسی کو شاید یہ نہ معلوم ہو، آخری آیت اترنے کا مطلب دین تو کمپلیٹ ہو گیا، لیکن اس کا دوسرا معنی یہ ہے اب ہمارے مصطفیٰ کریم اب ہمارے درمیان زیادہ دن تک نہیں رہیں گے، زیادہ دن تک نہیں رہیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول دین پہنچانے آ گئے تھے، دین مکمل ہو گیا تو اب وہ رسول ہمارے درمیان نہ رہیں گے۔ صحابہ میں سب سے پہلے سمجھنے والے اس بات کو صدیق اکبر تھے۔ واپس حضور یعنی ذی الحجہ میں ہی 14 یا 15 ذی الحجہ کو حضور صلی اللہ تعالی وسلم رخصت ہو گئے، مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری حج تھا۔ یہاں پر حضرت
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने तशरीफ लाए, मामूल के मुताबिक बात चल रही थी, मुहर्रम का महीना गुजरने को था। सफर आते ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत अलील हुई। ये सफर का महीना था, तबीयत अलील हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए और मिंबर पर खड़े होकर के खुतबा दिया। ऐ मेरे सहाबा, अल्लाह ने अपने एक बंदे को इख्तियार दिया है, चाहे तो वो दुनिया ले ले, चाहे तो अल्लाह के पास आ जाए, लेकिन उसके बंदे ने दुनिया छोड़ दी, अल्लाह के पास जाने को इख्तियार कर लिया है। सहाबा के सामने हुजूर ऐसी मिसालों में बहुत सारी बातें बताते थे। बंदे के तौर पर हजरत अबू बकर फूट फूट करके रोने लग गए। सहाबा ने कहा, अबू बकर वो तो रसूलुल्लाह मिसाल दे रहे हैं, किसी बंदे को अल्लाह ने इख्तियार दिया है। हजरत अबू बकर कहते, तुम नहीं समझते, वो बंदा कोई और नहीं, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। अल्लाह ने उन्हें इख्तियार दिया है, चाहे तो दुनिया में रह जाएं या अल्लाह के पास जाएं। क्या तुम नहीं सुनते हो? रसूलुल्लाह ने वो इख्तियार कर लिया है कि वो अल्लाह के पास जाएंगे। अब यहां से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलालत शुरू हुई, तबीयत खराब हुई, बीमारी बढ़ती गई, बुखार शिद्दत से आने लगा। पूरा सफर का महीना इसी तरह गुजरा। सफर का महीना खत्म होने के बाद कई निशानियां ऐसी हैं, हुजूर कभी तशरीफ लाते और कुछ अहम बातें बताते। अंसार सहाबा को जमा किया और ऐसी बातें की कि अंसार इतना रोए थे, उनकी दाढ़ियां भीग गई थी। अंसार कहते हैं, तुम मेरे लिए ऐसी ही हो जैसे पेट में मैदा होता है, मैदे के बगैर इंसान नहीं रहता, तुम मेरे लिए ऐसी हो। अंसार सुनो, दुनिया की कौमें बढ़ती जाएंगी, अंसार घटते जाएंगे, इतने रह जाएंगे जैसे आटे में नमक की तरह, लेकिन तुम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तुमने जो मुझे देखा, तुमने जो मुझे सीखा, हर चीज तुम पूरी दुनिया में पहुंचाओगे। अंसार साहबा हुजूर की ये बातें सुनते सुनते आंखों से अश्क ऐसे रवाते भीग गए थे। फिर वो दिन आया, रबीउल अव्वल शरीफ का महीना शुरू था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7वीं रबीउल अव्वल या 8वीं रबीउल अव्वल शरीफ को हुजरे में गए और अपनी तमाम असवाज मुतहरात को बुलाया, जितनी बीवियां थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस वक्त 9 बीवियां करीब थी। सबको बुलाया और कहा, क्या तुम में से किसी के पास सोना चांदी है, किसी के पास जेवरात है? साहब तमाम अज़वाज ने पूछा, क्या बात? कहा, अगर किसी के पास है तो चाहे तो सदका कर दे, खैरात कर दे। अज़वाज मुतहरात ने पूछा, आप इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं? हुजूर फरमाते हैं, इसलिए कि मैं रब्बुल आलमीन की बारगाह में जाने वाला हूं। मैं ये नहीं चाहता कि इस हाल में जाऊं कि मेरे घर में सोना चांदी जमा हो, मेरे घर में दुनिया का माल पड़ा हो। तुम चाहो तो खैरात कर दो, हराम नहीं है, पहनना नाजायज नहीं है, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं मौला की बारगाह में फकीराना अंदाज में जाऊं, मेरे घर में कोई दौलत ना रहे। अज़वाज मुतहरात ये खुतबा दिया और फिर कहा, देखो बारी के तौर पर मैं तुम्हारे घरों में आता था। एक दिन ज़ैनब के घर, एक दिन सलमा के घर, एक दिन हफ्सा के घर, एक दिन सफिया के घर, रज़ी अल्लाह तआला अन्हुन्ना अजमईन, सबके घरों जाते थे। हुजूर ने फरमाया, अगर तुम सब अपनी बारियां कुर्बान करके आयशा को देना चाहो तो सोच लो, ताकि मैं आयशा के घर आराम करूं। सारी अज़वाज मुतहरात ने देखा हुजूर की तबीयत अलील है। सबों ने कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा को बहुत प्यार करते हैं, आयशा से बहुत मोहब्बत करते हैं। हम सबों ने अपनी बारियां कुर्बान की। या रसूल अल्लाह, आप हमारे घर बारियों में ना आए, कोई मुज़ायका नहीं, आप आयशा के घर आराम फरमाएं। सबों ने अपनी बारियां उम्मुल मोमिनीन आयशा के लिए कुर्बान कर दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे आयशा में ही आराम करने लगे। ये हुजरे आयशा वही है जिसको पूरी दुनिया आज सुनहरी जालियों के नाम से जानती पहचानती है। यह आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा का मकान है, हुजरे आयशा है। रसूलुल्लाह उसमें आराम करते रहे। 2 दिन ऐसे गुजरे, हुजूर मस्जिद नबवी में नहीं आए, सहाबा को नमाज पढ़ाने नहीं आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक को इमामत के लिए आगे कर दिए, तुम नमाज पढ़ाओ। हजरत अबू बकर नमाज पढ़ाते थे। सिद्दीक अकबर ने 17 नमाजें पढ़ाई। मैं रिवायतें पढ़ता हूं, गम से निढाल हो जाता हूं। 14 सदियों के बाद आज जब कभी बुखारी उठाओ, मुस्लिम उठाओ, यह हदीस बयान करने वाले सहाबी कहते हैं, एक दिन मगरिब की अजान हुई, बिलाल हबशी ने अजान दी और उसके बाद इकामत हो गई। अबू बकर सिद्दीक पढ़ने लगे, हर जमात कायम होती। साहबा कहते हम टकटकी बांधकर हुजूर के कमरे की तरफ देखते थे। हुजरे का दरवाजा खुलेगा, दरवाजे से पर्दा हटेगा, आफताब रिसालत बाहर आएंगे, हमारी भीगी आंखों को एक
तमन्ना लेकर के देखते थे करार आ जाएगा, चैन आ जाएगा, लेकिन हुजूर ना आए, 2 दिन ना आए। मगरिब की अजान, जमात खड़ी हो गई, अबू बकर सिद्दीक इमामत के लिए आगे बढ़े थे। अचानक कहते हैं पर्दा हटा, हुजरे का पर्दा हटा, सहाबा नमाज में है, हाथ बांधे हुए हैं। जैसे ही पर्दा हटा सबके चेहरे फिर गए, किबला इस तरफ है, हुजूर का हुजरा इस तरफ है, सब सहाबा फिर गए नमाज के हालत में। सहाबा कहते हैं अनकरीब हम फितने में मुब्तला हो जाते, आजमाइश में मुब्तला होते। सब देखने लग गए और सबके सब आवाज करने लग गए, बुलंद हो गई आवाजें। अबू बकर सिद्दीक मुसल्ले से पीछे हटने लगे। लेकिन एक रिवायत भी मुझे बता दो, किसी ने कहा है कि इनका चेहरा फिर गया तो इनकी नमाजें खराब हो गई, इनकी नमाजें टूट गई। हमारा चेहरा किबले से फिर गया, नमाज टूट जाएगी। सहाबा हैं किबले से चेहरा फेर करके हुजूर के चेहरे की तरफ टकटकी बांधकर देखते रहे, नमाज किसी की टूटी नहीं। इसी को हम कहते हैं काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। सहाबा काबे का काबा देख रहे थे, उनके सामने इस्लाम को रखा और जो सबसे करीबी थे आपके उन लोगों के दरमियान रखा, जैसे हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो आपकी अहलिया थी, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो आपके महरम राज थे, बहुत करीबी साथी थे। सैयदना अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु वजहुल करीम जो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई भी हैं, लेकिन बचपन से हुजूर के साथ पले हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की कफालत में पले हैं, हुजूर ने उनकी परवरिश की है। तो ये लोग वो हैं जो सबसे पहले इस्लाम में दाखिल हुए हैं और ये खुफिया तरीके से कई दिनों तक चलती रही तबलीग। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तो ऐसे बाअसर शख्स थे कि आपके ईमान लाने के बाद, आपके इस्लाम की दामन में वाबस्ता होने के बाद आपके असर से कई ऐसे सहाबा हैं जो इस्लाम में आए। हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान या हजरत अबू बकर सिद्दीक की तबलीग से इस्लाम लाए, साद इब्न अबी वक्कास, अबू उबैदा बिन जर्राह, या अशरा मुबशरा की बात कर रहा हूं, जो बड़े बड़े सीनियर साहबा हैं, ये सब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के असर से, उनके असर और रसूख से या उनकी तबलीग से इस्लाम में दाखिल हुए। तो अब इस्लाम की तबलीग का ये सिलसिला जैसे शुरू हुआ, कुफ्फार और मुशरिकीन के पेट में मरोड़ भी साथ में शुरू हुआ। वो रोज़े अव्वल से ही इसकी मुखालिफत करते आ गए, क्योंकि उनके बुतों की इबादत से वो दूर जाना नहीं चाहते थे, अपने आबा व अजदाद के दीन पर, यानी जो परस्तिश थी उससे दूर हटना नहीं चाहते थे। इस मसले को लेकर इतनी झड़पें हुई, इतनी मुसीबतें और मशक्कतें हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा को उठानी पड़ी। हत्ता के पहला खुतबा हरम पाक में सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने जिस दिन दिया था, उस दिन मक्का के कुफ्फार ने आपको इतना मारा था कि आपका मुंह सूज गया था, आपकी आंखें अंदर चली गई थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पहला खुतबा हरम में देने वाले, और उन्होंने खुदा की वहदानियत का ही ऐलान फरमाया था और रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नबुव्वत का ऐलान किया था। बस इतनी बात थी। अब ये कुफार की तरफ से आने वाले मसाइब का सिलसिला बढ़ता गया। अब आप अंदाजा करें, वो कौम जो आपको अमीन और सादिक कहती है, वो आज उनके जान के दर पे है। लेकिन इसमें कुछ लोगों की बहुत अहम, वहां पर उनका अहम रोल रहा है, उनका अहम किरदार रहा है। जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा जनाब अबू तालिब, वो सीना सिपर रहते थे, ढाल बनकर के रहते थे हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ। यहां तक कि मक्का वाले, क्योंकि वो मक्का में बड़े मुअज़्ज़ज़ थे, उनके बाप अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा के मुतवल्ली रह चुके हैं, तो जनाब अबू तालिब का भी बड़ा अहम मकाम था। कुरैश खानदान में सबसे इज्जत वाले शख्स समझे जाते। तो मक्का के सारे जितने भी ये कीड़े मकोड़े थे, सबों ने आकर के अबू तालिब से ही कहा था कि मोहम्मद की तुम हिमायत करते हो, तुम्हारी वो कफालत में है, इसकी वजह से हम उन्हें हाथ नहीं लगाते। एक काम करो, तुम ऐलान कर दो कि मैं मोहम्मद से बरी हूं और इसके दीन से बेजार हूं, और इसको हमारे हवाले कर दो।
جناب ابو طالب نے کہا تھا اے مکہ والو اگر تم میرے ایک ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دو ایک ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دو تب بھی محمد میں تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ جناب ابو طالب اس طرح سے حمایت کے ساتھ کھڑے رہے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو کفار مکہ باضابطہ طریقے سے ایذا رسانیوں میں اتنی شدت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر براہ راست نہیں کر پاتے تھے، انڈائریکٹ دوسری جگہوں سے۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب نبوت کا 10واں سال تھا، یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال کی تھی، اور یہ ایسا ایک وقت ہے جو آزمائشوں کی انتہا ہو گئی تھی، امتحانات بڑھ گئے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ان کافروں نے سوشل بائیکاٹ کر دیا، اعلان کر دیا، اور خانہ کعبہ کے دروازے پر پورے معاہدے ایگریمنٹ کے طور پر کچھ دستاویز لکھ کر کے لٹکا دیے گئے تھے چمڑے پر، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کوئی نہ لین دین کرے گا، نہ کلام کرے گا، نہ ان سے کوئی بھی رشتہ رکھے گا، نہ ان کے پاس کوئی راشن پانی کھانا دانا کچھ جانے دے گا۔ یہ سب چیزیں کعبے کے اوپر لٹکا دی گئی تھی اور مکہ والے اس کا لحاظ کرتے تھے۔ یہ ایسا تھا کہ صرف حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے پورے خاندان کا بائیکاٹ تھا۔ شعب ابی طالب جس کو کہا جاتا ہے، مکہ میں ایک گھاٹی 2 پہاڑوں کے بیچ میں ایک درہ ہے، وہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کے لوگ گزر بسر کرتے رہے۔ یہ دن 2 دن 3 دن یا 10 دن 40 دن کا بائیکاٹ نہیں تھا، مسلسل یہ بائیکاٹ 3 سال تک چلا۔ ان دنوں میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاں کھانے پینے کی اتنی قلت تھی کہ چمڑے جو مل جاتے تھے تو اس کو ابال کے کھا لیا کرتے، یہ درخت کے پتوں سے اپنے پیٹ کو سکون دے دیا کرتے تھے۔ یہ کیفیت 3 سال تک شعب ابی طالب میں چلتی رہی، اور اس کے بعد مکہ کے مشرکین میں سے ہی کچھ لوگ ایسے تھے جیسے مطعم بن عدی اور بھی کچھ لوگ ایسے جو تھوڑے سوجھ بوجھ رکھتے تھے، وہ تنگ آ گئے تھے اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ہی لوگوں پر کتنا ظلم کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے رؤسائے قریش اور دوسرے لوگوں کو بلا کر کے انہوں نے بات چیت کی کہ صرف ان کا جرم کیا ہے، ایک خدا کی طرف بلاتے، حالانکہ مطعم بن عدی یہ سب مسلمان نہیں تھے، وہ خود بھی کافر تھے، لیکن رحم آیا، انہوں نے آ کر کے مکہ والوں کے بڑے بڑے جتنے سردار تھے سب کو بلا کر کے کہا کہ ختم کرو یہ سب چیزیں، یہ بائیکاٹ کب تک چلتا رہے گا؟ عرب میں ہماری فیاضی مشہور ہے، مہمانوں کو کھلاتے ہیں اور اپنے لوگوں کو اس طرح ترساتے ہیں، یہ کیسی بات؟ تو اس میں ابو جہل اور جو بڑے بڑے لوگ تھے وہ ماننے سے انکار کر گئے، لیکن مطعم بن عدی ایک دبنگ قسم کا شخص تھا، آیا مکہ مکرمہ میں اور آ کر اپنے 8-10 ساتھیوں کو لے کر خانہ کعبہ پر لٹکے ہوئے جو دستاویزات تھے ان کو نکال کر پھاڑ کر پھینک دیا، کہا میں اس چیز کو نہیں مانتا، اپنے ہی لوگوں کا بائیکاٹ کیا جائے اور ان کو بے آب و دانہ اس طرح سے ترسایا جائے۔ اس کے مقابلے میں آنے کی کسی کی سکت نہیں تھی، کسی کی ہمت نہیں تھی، سبوں نے مان لیا۔ پھر اس طرح سے جا کر کے یہ سوشل بائیکاٹ ختم ہوا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ سال یعنی نبوت کا 10واں سال تھا، ایسے غم لاحق ہوئے کہ جناب ابو طالب کا اسی سال انتقال ہوا، جو شفیق و مہربان چچا رہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ 8 سال کی عمر سے لے کر کے آپ کی عمر 50 سال کی تھی، اس وقت تک ساتھ رکھتے رہے، تقریباً یوں سمجھ لیں 42 سال میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان کے ساتھ گزرے۔ انتقال ہوا اور چند دن نہیں گزرے تھے کہ اسی سال حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے قریبی محبوبہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا بھی انتقال ہوا۔ آپ کی زوجہ محترمہ، آپ کی رفیقہ حیات، اور صرف شریک حیات ہی نہیں تھی بلکہ وہ ایسی انیس اور ایسی حوصلہ دینے والی خاتون جیسے کل میں نے ذکر کیا تھا،
ان کا انتقال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے غموں کا سال تھا، اسی لیے اس سال کا نام ہی عام الحزن رکھ دیا گیا۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اسلام کی اس ہرے بھرے باغ کو پوری دنیا میں لہلہانے کے لیے جو چیزیں پیش آئی ہیں وہ ہلکی پھلکی نہیں ہے عزیزو۔ تمہیں ایسا لگتا ہوگا کہ میرے باپ مسلمان، میرے دادا مسلمان، میرے گھر میں تو اسلام بچپن سے آیا ہوا ہے، اتنی آسانی سے پھولوں کی سیج پر سج کر نہیں آیا ہے، اسی لیے مجھے تمہیں تاریخ بتانی پڑی۔ اور میں نے اس ٹاپک کو اس لیے چوز بھی کیا ہے کہ تمہیں پتا ہو کہ یہ لہلہاتا ہوا باغیچہ جس کو آج طوفانوں کا مقابلہ کرنا ہو رہا ہے، آج یہ بھی ظالموں کے پہنچائے ہوئے تھپیڑوں کو مقابلہ کر رہا ہے، یہ اسلام کا اتنا بھرا باغیچہ کس طرح سے دنیا میں قائم ہوا اور کیسے لہلہاتا ہوا اپنی خوشبوئیں پوری دنیا میں بکھیرتا رہا، اس کی تاریخ ابتدا تو کیا ہے؟ اس کی ابتدائی تاریخ یہی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑی مشقتیں برداشت کی 10 سال تک۔ اب حالات ایسے تھے کہ پھر وہی ٹولہ جنہوں نے وہ دستاویزات پھاڑ کر پھینک دیے تھے کعبے سے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بائیکاٹ ختم کیا تھا، ان کو پھر سے رحم آیا، انہوں نے دیکھا کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن رکتے نہیں ہیں، لوگوں کو تبلیغ کرتے ہی رہتے ہیں، بلاتے ہی رہتے ہیں۔ ایک شخص تھا یہی مطعم بن عدی، اس نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا میں آپ کو امان دیتا ہوں، اور حرم میں آ کر کے اس نے اعلان کیا آج سے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری امان میں ہے، جو کوئی ان کو ہاتھ لگائے گا گویا کہ وہ مجھے ہاتھ لگا رہا ہے، میں اس کے مقابلے کے لیے تیار ہوں۔ کافر تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی پرواہ نہ کی، اور جیسے ہی اس نے اعلان کیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تبلیغ اسلام کا یہ کام اور تیزی سے شروع فرمایا، یہاں تک کہ حج کے لیے جو قافلے آتے تھے سال میں ایک مرتبہ، حج ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ اسلام میں فرض رہا، آدم علیہ السلام سے حج چلتا رہا ہے، ہر زمانے میں ہر نبی کے دور میں لوگ حج کے لیے آتے رہے، ارکان الگ ہوتے رہے، مناسک حج جو ہے الگ الگ ہوتے رہے، لیکن حج کے لیے لوگ آتے تھے۔ جتنے لوگ آتے تھے ان کے درمیان حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسلام کو رکھتے، اس کی اچھائیاں بتاتے، لوگ متاثر ہوتے۔ ایک سالانہ بازار لگتا تھا، اوکاز میلہ جس کو کہتے ہیں، اس میلے میں خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے اور وہاں اسلام کو رکھتے تھے۔ جو لوگ دور دراز سے وہاں پر، جیسے ایگزیبیشن ہوتا ہے، اوکاز کے میلے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعوت اسلام پیش کرتے تھے۔ اسی لیے قرآن نے کہا حریص علیکم بالمؤمنین، تمہارے پاس وہ رسول آیا ہے جس کو اگر سب سے زیادہ طلب ہے تو صرف تمہارے ایمان لانے کی طلب ہے، تم مومن ہو جاؤ، بس اس رسول کو یہ طلب ہے۔ اوکاز میں، حج کے موسم میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تبلیغ فرماتے، مکہ والوں کی تکلیف دن بدن بڑھتی چلی گئی، اور انہوں نے نئے نئے طریقے اپنائے، حضرت بلال حبشی کو جو کیا اور دیگر صحابہ کو جو کیا، یہ سب دیکھ کر کے مطعم بن عدی اور جبیر، یہ وہ لوگ ہیں جو وہ ٹولہ جنہوں نے دستاویزات پھاڑ دیے تھے، آئے، کہا کہ ایک کام کرتے ہیں، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو اتنا کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے اتنی محنت کون کرتا ہے، چاہے تو وہ حکومت حاصل کرنا، یا تو حکومت حاصل کرنا چاہ رہا ہوگا، یا بادشاہ بننا چاہ رہا ہے، یا پھر کوئی نہ کوئی عہدہ، یا پھر بہت زیادہ اگر کچھ نہ ہو تو مال و دولت حاصل کرنا چاہتا ہوگا، یا خوبصورت لڑکی۔ محنت آدمی، اس لیے لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہی ہوتا ہے، بہت زیادہ اگر کوئی انفلوئنس پیدا کر رہا ہے لوگوں کے اندر تو لوگ آج یہی کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، آج تک یہ لوگوں کا نظریہ رہا ہی ہے کہ اگر ہماری مقبولیت بڑھتی گئی، اگر لوگ ہم کو زیادہ سننے لگ گئے، مجمع بڑھنے لگ گیا، تو لوگ کہتے ہیں شاید اگلے مہینے میں یہ MLA کے لیے اترنے والے ہیں۔ ہاں، بلی کے خواب میں ہمیشہ چیتڑے ہی ہوتے ہیں، جس کی جیسی ذہنیت ہے ویسی ہی سوچتا ہے۔ تو یہ مکہ کے ان کفار اور مشرکین کی ایک جماعت یہ سوچ کر کے گئی، اگر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان تمام خواہشوں کے لیے کر رہے ہیں تو ایک کام کرتے ہیں، ہم پورے جماعت کے ساتھ جا کر کے ان سے بات کرتے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا نہیں،
ہم میں سے جو سب سے عزت والا عمر دراز شخص ہے اس کو بھیجتے ہیں. تو عتبہ اس وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آیا، جو ان لوگوں میں بڑا مشہور تھا، عزت والا، پیسے والا، مال والا، بہت کچھ تھا. عتبہ آیا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آ کر اس نے کہا، اے محمد، آپ اتنی مشقتیں، اتنی مصیبتیں برداشت کرتے ہیں اور پھر بھی اپنے مشن پر لگے ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کو کوئی لڑکی پسند ہو خوبصورت، ہم عرب کی سب سے حسین عورت آپ کے حوالے کر دیں، آپ بولو. یہاں اگر مال و دولت کی بات ہے تو ہم سارے مکہ والے مل کر کے آپ کو مال و دولت جمع کر دیں، یا پھر اگر آپ کو حکمرانی کا شوق ہے تو میں اعلان کر دیتا ہوں کہ آپ ہمارے حکمران ہیں. لیکن یہ دین کے معاملات یہ سب چھوڑ دو، یہ ہمارے خداؤں کو چھیڑنا چھوڑ دو، یہ سب چیزیں چھوڑ دو. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عتبہ کے بیان میں جواب میں کوئی بات نہیں فرمائی، بلکہ قرآن عظیم کی آیتیں تلاوت کرنا شروع فرمایا. وہ آیتیں جو رب العالمین نے خود اپنے حبیب پر اتاری ہیں. عزیزان گرامی اوقات 14 صدیوں بعد آج کسی قاری قرآن سے اچھی آواز میں جب ہم قرآن کی تلاوت سنتے ہیں تو مست ہو جاتے ہیں، اور جس پر خود قرآن اترا ہے اور رب العالمین کا وہ محبوب رسول جو سید المرسلین ہے، اس کی زبان سے جب قرآن کی آیتیں نکل رہی ہوں گی تو کیا اثر رکھتی ہوں گی. وہ جو عتبہ یہ ساری چیزیں لے کر کے آیا تھا، اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ بدن میں کپ کپی تاری ہو گئی، اور تھوڑی دیر تک رک نہ سکا، فوراً بھاگتا ہوا آیا، اپنی جماعت سے کہنے لگا، اے لوگوں ادھر آؤ، میں جہاں جا کر کے آ رہا ہوں اور ان سے جو کلام سن کر کے آ رہا ہوں، یقین جانو میں قسم کھا کر کہتا ہوں، نہ وہ شاعری ہے نہ وہ جادوگری ہے، بلکہ وہ ایک ایسا کلام ہے، میں نے اپنی زندگی میں ایسا کلام کبھی سنا نہیں ہے. سننے کو جی چاہتا ہے، طبیعت مائل ہو جاتی ہے، اور اگر اور تھوڑی دیر میں رکتا تو محمد عربی کے غلاموں میں شامل ہو جاتا. لوگوں نے کہا، عتبہ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم مکہ کے سرداروں میں سے ہو، تمہیں کیا ہو گیا؟ اس نے کہا، مجھے پتا نہیں ہے، لیکن اس کلام میں جو حلاوت اور شیرینی ہے میں نے بڑے بڑے شاعروں کی زبان میں بھی نہیں دیکھی ہے، کہیں میں نے یہ کلام نہیں سنا ہے. اس کے بعد اس نے کہا، میں نے سارے آفرز رکھ دیے، ہماری جانب سے جو کچھ بھی پیشکش تھی سب رکھ دیا. اے لوگوں، اے میرے مکہ کے ساتھیوں، میرا دل کھل کر کے سامنے آ گیا ہے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ حسن کے لیے کھڑے ہیں، نہ دولت کے لیے کھڑے ہیں، نہ حکمرانی کے لیے کھڑے ہیں، وہ کچھ اور ہی چاہتے ہیں. لوگوں نے کہا کہ پھر اور کیا چاہتے ہیں؟ کہا، یہ تو ہمیں بھی نہیں سمجھ میں آتا. وہ غربت پسند کرتے ہیں، ہلکے کھانے بھی پسند کرتے ہیں، یعنی عام سے سادہ لباس میں رہنا، سادہ غذا کھانا پسند کرتے ہیں. نہ حکمرانی پسند ہے، نہ حسن و جمال، نہ ما دولت و مال. پھر لوگوں نے پوچھا ان کی خواہش کیا ہے؟ تو کہا، ان کی خواہش صرف یہ ہے کہ جو دین وہ لے کر کے آئے ہیں وہ پوری دنیا میں غالب آ کر کے رہے. عزیزان گرامی، میں نے خطبے کے بعد وہی آیت آج تلاوت کی ہے. میرا مولا فرماتا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ فرماتا ہے وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، دین حق اور ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے. کس لیے بھیجا ہے؟ خود مولا فرماتا ہے تاکہ اس کا دین پوری دنیا میں غالب آ جائے. رسول کس لیے آئے ہیں؟ پوری دنیا میں دین کو غالب کرنے کے لیے آئے ہیں. اب یہاں پر رک کر کے میں تاریخ میں پھر واپس جاؤں گا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دن آ تو رہے تھے، لیکن کیفیت ایسی تھی، دو صحابہ قریب گئے اور کندھوں پر حضور نے ان کے ہاتھ رکھا. حضور کے پیر زمین پر لگ نہیں رہے تھے اور زمین پر پیر گھسٹتے ہوئے آ رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں مسجد میں آئے. کہا، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ میں اپنی جماعت صحابہ کو نماز پڑھتے ہوئے نہ دیکھوں، بلکہ دیکھتا رہوں. بار بار مجھے یہ خواہش ہے کہ میں نماز کی جماعت دیکھتا رہوں، نماز کی جماعت دیکھتا رہوں. اس بیماری کی شدت میں وہ رسول صحابہ کی جماعت کی نماز دیکھنے کے لیے آ گئے.
ہے مسلمانوں، بستروں پر سونے والوں، نمازوں کو ویران کرنے والوں، مسجدوں کو اس طرح ویران کر رکھنے والوں، کبھی اس رسول محترم کا خیال کیا؟ میرے آقا کو اگر سب سے زیادہ طلب تھی، وہ بیماری کی شدت میں بھی اٹھ کر کے آتے تھے جماعت کی نماز دیکھنے کے لیے۔ کاش ہماری صفیں بھر جاتی، رسول اللہ کا چمکتا دمکتا چہرہ ہماری مسجدوں کی طرف بھی ہوتا، حضور کی عنایتیں ہماری طرف ہوتی۔ یہ آخری نماز تھی حضور کی، یہ آخری نماز تھی مغرب کی۔ اس کے بعد حضور جو حجرے میں گئے واپس تشریف نہ لائے۔ 13 ربیع الاول کا دن تھا۔ ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بخار کی شدت اتنی زیادہ تھی، اتنی زیادہ کہ پانی آپ کے اوپر چھڑکا جاتا سوکھ جاتا تھا، بدن اس طرح گرم تھا۔ نبیوں کو جو بخار آتا تھا بہت شدت کا، اور وہ بھی سید الانبیاء کو۔ اسی اثنا میں حضرت عائشہ کہتی ہیں گھر پر کسی کو آنے کی اجازت نہیں تھی، اچانک دروازہ کھلا اور دروازے سے ایک خاتون آئی۔ یہ وہ خاتون تھی جب وہ آتی تھی رسول اللہ بستر چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے، کوئی اور نہیں، وہ مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا تھی۔ آخری وقت حضور کے حجرے میں آئی، دیکھتے ہی حضور کی اس بیماری کو رو پڑتی ہیں، لپٹ گئیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو قریب کیا، کان میں کچھ کہا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ان کا رونا حضور کو دیکھا نہ گیا، پھر قریب کیا، فاطمہ سنو ایک اور بات کہتا ہوں، کان میں کچھ اور کہا۔ وہ ہنسنے لگ گئی، مسکرانے لگی۔ حضرت عائشہ کہتی میں حجرے میں تھی، مجھے بھی پتہ نہیں کیا کہا انہوں نے، کیا سنا۔ بعد میں میں نے فاطمہ سے پوچھا تھا، فاطمہ تم پہلی بار آئی تھی، حضور نے کچھ کہا تو تم رو رہی تھی، پھر کچھ کہا تو ہنس رہی تھی، کیا بات ہے؟ حضرت فاطمہ کہتی ہے پہلی بار میرے بابا نے کہا میں دنیا چھوڑ جا رہا ہوں فاطمہ، میں رخصت ہو رہا ہوں، میں نے اتنا سنا تھا برداشت نہ ہوا۔ اس عظیم بیٹی کو کیسے برداشت ہوگا جس نے 4 سال کے چھوٹے عمر میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہونے والی مصائب کو دیکھا تھا۔ بتائیں حرم کعبہ میں جب حضور سجدے کے لیے جاتے، اونٹ کی گندی اوجڑیاں مکہ کے کفار حضور کی پیٹھ پر لا کر پھینک دیتے، اس وقت اٹھانے والا کوئی نہیں، یہ ننھے ننھے ہاتھوں سے اٹھانے والی فاطمہ الزہرا ہوتی تھی۔ وہ اپنے باپ کی پیٹھ سے ان آلائشوں کو نکالتی اور ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑی رہی، ہر وقت اپنے باپ کے ساتھ رہنے والی۔ اور حضور بھی جب فاطمہ آتی تھی کھڑے ہو جاتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ جایا کرتے اپنی بیٹی کے لیے۔ وہ فاطمہ کو جب یہ کہہ دیا جائے کہ آج میں جا رہا ہوں، کیا بیت رہی ہوگی؟ حضور نے کہا رو مت، قریب آؤ۔ دوسری مرتبہ حضور نے ان کے کان میں کیا کہا؟ حضرت عائشہ سے وہ کہتی ہے بابا نے میرے یہ کہا تھا فاطمہ غم نہ کر، میں نے جانے کے بعد میرے خاندان میں سب سے پہلے جو میرے پاس آئے گا فاطمہ وہ تم ہوگی۔ یہ حضور کی بشارت تھی۔ یہی تو بات ہے کہ حضور کے انتقال کے 6 مہینے کے بعد ہی حضرت فاطمہ کا انتقال ہو گیا، صرف 6 مہینے، اور ان 6 مہینوں میں حضرت فاطمہ کو کسی نے مسکراتے بھی نہیں دیکھا، ہنستے بھی نہیں دیکھا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آخری لمحات ہے، کلیجہ آج بھی منہ کو آ جاتا ہے بیان کرنے کے لیے۔ وہ 14 صدیوں پہلے کے حالات تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماں عائشہ صدیقہ کے سینے پر ٹیک لگائے ہوئے آرام کر رہے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں آخری غذا جو حضور کے منہ میں گئی ہے وہ میں نے مسواک چبا کر کے حضور کو دیا تھا، حضور نے میرا چبایا ہوا مسواک اپنے منہ میں رکھ لیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میرا لعاب تھا وہ حضور کے منہ مبارک میں آخری مرتبہ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بار بار ایک جملہ کہہ رہے تھے، نزع کی شدت بہت زیادہ ہے، سکرات کا وقت بہت بھاری ہے، بہت بھاری ہے۔ اور اسی اثنا میں ملک الموت داخل ہوئے۔ حضرت عائشہ سے حضور نے کہا عائشہ حجرے کے دروازے پر موت کا فرشتہ آیا، ملک الموت، وہ اجازت لے رہا ہے اندر آنے کی، اور آج اس نے مجھ سے اجازت لی ہے، اس کے بعد اب وہ کسی سے اجازت لے کر نہیں آئے گا۔ اس کو اجازت دے دی رسول اللہ نے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجازت دینے کے بعد جو پہلا اس سے سوال کیا، کہا ملک الموت اسرائیل تم میری روح قبض کر کے رب العالمین کی بارگاہ میں لے جانے کی اجازت لینے آئے، اس سے پہلے یہ بتاؤ یہ نزع اور یہ سکرات کے درد کی جو شدت ہے کیا میری امت پر بھی آئے گی؟ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔
یہ وقت ایسا ہوتا ہے جب باپ بیٹے کو نہیں پہچانتا. اپنا نام لوگ بھول جاتے ہیں موت کے قریب, کوئی نہیں پہچانتا کسی کو, لیکن قربان جاؤ میرے مصطفیٰ کو. اس وقت پوچھتے ہیں میری امت, میری امت. اور امت کا حال یہ ہے کہ بھولی بیٹھی ہوئی. اس امت کے سامنے ہزاروں گالیاں دے دی اس رسول کو. امت کے کھڑے ہونے کا وقت کب آئے گا؟ امت کب بیدار ہوگی؟ جس رسول نے ہمیں آخری لمحات میں بھی نہیں فراموش کیا. آج امت مزے لے رہی ہے, مال کے مزے, دولت کے مزے, حسن و جمال کے مزے, حکومت کی لالچ. یہ قوم اپنے رسول کو کب سے بھولی بیٹھی ہے. عرب کے ظالموں, تمہیں اللہ تعالیٰ نے آج دولت سے بہت زیادہ سرفراز کیا ہے, تو یہ نہ بھولو سب کچھ ملا ہے رسول کے صدقے میں ملا ہے. آج کتے بھونک رہے اس رسول کی شان میں, درد ہوتا ہے, کلیجہ پھٹتا ہے. میں دعا یہی کرتا تھا رب العالمین کی بارگاہ, مولا کاش ہمارے کان بہرے ہو جاتے, کاش ہماری آنکھیں اندھی ہو جاتی, ہم یہ حالات نہ دیکھتے. قسم رب ذوالجلال کی, مولا میری ماں کو کوئی 1000 گالیاں دے دے, میرے باپ کو کوئی 1000 گالیاں دے دے, برداشت ہوگا, ہم انسان ہیں. لیکن ہماری جانوں سے زیادہ ہم پیار کرتے ہیں اپنے مصطفیٰ کریم سے. ان کی گالیاں سنتے ہیں, اور وہ بھی اپنے اسی ملک میں سنتے ہیں. ان ظالم کتوں کے ساتھ ہمیں کھڑے ہونے کی تک سخت نہیں ہے. اسی لیے ہم بے قرار ہو کر, بے چین ہو کر کبھی یہ چلانے لگ گئے تھے کہ آ جاؤ ظالموں, ہم آگ میں کودنے کو بھی تیار ہیں. یہ یوں ہی نہیں تھا کہ ہمارا سینہ جلتا ہے, ہمارے کلیجہ پھٹتا ہے. ان کتوں کو کیا خبر کہ ہم اپنے نبی سے کس قدر محبت کرتے ہیں اور ہمارا نبی ہم سے کتنی محبت کرتا ہے. وہ رسول یہ کہتے تھے میری امت کے تلووں میں کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کا درد مجھے ہوتا ہے. اس لیے ہم پیار کرتے ہیں اس رسول سے. ہمارا کوئی مسیحا ہے نہیں یہاں پر, سب چاکلیٹ پکڑانے والے, لالی پاپ دے کر بھیجنے والے لوگ ہیں. ہمارے غموں کو, ہمارے درد کو اگر کوئی سمجھ سکتا ہے تو آمینہ کا لال ہے, صرف وہ رسول ہے. وہ آخری وقت تھا اس رسول کا. سیدہ عائشہ کہتی ہے میں باتیں کرتی ہوئی بیٹھی تھی, ملک الموت آئے اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح پاک کو قبض کر کے رب العالمین کی طرف وہ لے جانے والے تھے. اس وقت اللہ کے رسول کی زبان پر یہ جملے تھے, الرفیق الاعلی, الرفیق الاعلی, سب سے اچھا دوست اللہ ہے, سب سے اچھا دوست اللہ ہے. اور پھر یہ جملے تھے رب ہب لی امتی, مولا میری امت, میری امت. پھر زبان خاموش ہو گئی, آنکھیں بند ہو گئی, لیکن سر عائشہ صدیقہ کے سینے سے لگا ہوا تھا. حضرت عائشہ کہتی ہیں سر اتنا بھاری ہو گیا مجھے لگتا تھا کہ میری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی, میں نے ہٹایا نہیں. اور حضرت عائشہ کہتی ہے میرے سامنے کبھی میں نے کسی کی روح جاتے ہوئے دیکھا ہی نہیں تھا. میں تو حضور سے باتیں کرتے ہوئے بیٹھی تھی, حضور کافی دیر سے خاموش تھے. میں ہنسانے کی کوشش کرتی, کچھ بولنے کی کوشش کرتی, حضور جواب نہیں دے رہے تھے, خاموش بیٹھی رہی. اچانک دروازہ کھلا, میرے باپ ابو بکر صدیق داخل ہوئے. آئے, کہا عائشہ کیا بات ہے؟ کہا حضور کافی دیر سے میری بات کا جواب نہیں دے رہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بستر اقدس پر سلایا. صدیق اکبر نے پیشانی پر ہاتھ رکھا, چیخ نکل گئی. وہ صدیق یار غار ایک لمحہ حضور سے جدا ہونے کو برداشت نہیں کرتے, پیشانی کو چوما اور کہا واللہ یا رسول اللہ لن یجمع, اللہ تبارک و تعالی لن یجمع موتین علیک, اے اللہ کے رسول قسم رب ذوالجلال کی, 2 موتیں کسی پر اللہ جمع نہیں کرے گا. ایک موت آنی تھی وہ آ گئی, ایک موت آنی تھی وہ آ گئی, آپ ہم میں سے چلے گئے. حضرت عائشہ کہتی ہیں حضرت ابو بکر کے جملے سن کر کے میرا دل پھٹ گیا. میں نے پوچھا ابا جان کیا میرے رفیق حیات میرے سرداج نہیں رہے؟ کہا عائشہ اس خبر حقیقت کو تسلیم کر لو, رسول اللہ اب ہمارے درمیان نہیں. گھر کے اندر سے آوازیں جیسی آئیں, مسجد نبوی میں جو صحابہ جمع تھے ان کی کیفیت کیا ہوگی. جیسی ابو بکر صدیق بار ہے, صحابہ پوچھنے لگے کیسے ہیں حضور؟
हुजूर की तबीयत कैसी है, बुखार कम हुआ? सिद्दीक अकबर मिंबर पर खड़े हुए और कहा, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, उनसे पहले भी रसूल आए और चले गए। वमन अफ़इन माता औ क़ुतिला इनक़लब अला अक़िबैहि फ़लन यदुर्रल्लाह शैआ, याद रखो वो इंतकाल कर चुके हैं, वफात पा चुके, उनके बाद अगर तुम में से कोई पीछे फिर गया, उनका दीन छोड़ दिया, तो अल्लाह को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यह आयत सुनते ही सहाबा के होश उड़ गए। हालत ऐसी थी, हजरत उस्मान के बारे में कहते उनको कोई चूंटी काटता तो भी पता नहीं चलता, पत्थरों की तरह जमे से में। हजरत उमर तो कहते मैं नहीं मानता हुजूर का इंतकाल हुआ, वो अल्लाह के रसूल है, अल्लाह के नबी है। जैसे ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों पर गए, मेरे नबी भी गए, मेरे नबी गए, वापस आएंगे। और उनका अपना ये फर्ते मोहब्बत में था, तलवार उठाकर मदीने में घूमते थे। खबरदार अगर किसी ने कह दिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ, मैं गर्दन मार दूंगा, मेरे रसूल वापस आएंगे। हजरत उमर को संभाला, ये एस्टेब्लिशमेंट का वो अहम नुक्ता था। अजीज़ान गिराम वक़ार, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पीर के दिन इंतकाल फरमाए और बुध के दिन तक आपका जिस्म मुक़द्दस रखा गया। जमातें आती रहीं, पढ़ती रहीं, मलाइका ने जनाजा पढ़ा। बुध के दिन मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सहाबा ने उठाया और उसी हुजरे में जहां माँ आयशा सिद्दीक़ा का घर था, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारका खोदी गई, लहद बनाई गई जो एल शेप में होती है, हुजूर को पसंद थी, लहद मुबारका में रखा गया। उतरने वालों में हजरत अली भी थे, हजरत अब्बास भी थे। फरमाते हैं जब कब्र मुबारक में आखिरी मर्तबा रखा गया, सहाबा का मजमा था, भीड़ थी, एक आखिरी नजर उस आफ़ताब रिसालत पर डाल ले। लेकिन अचानक लोगों ने देखा कब्र की तख्तियां बंद करने से पहले रसूल पाक के होंठ हिल रहे थे। हजरत अब्बास कहते मैंने कान लगाया, उस वक्त रसूल पाक कह रहे थे उम्मती उम्मती रब्बिग़फिर ली उम्मती फ़इन्नहुम ला यअलमून। ऐ मौला मेरी उम्मत को माफ कर दे, वो मुझे नहीं पहचानती। ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर दे, वो मुझे नहीं पहचानती। ये आखिरी जुमले कब्र अनवर में रखने के बाद रसूल पाक के, ऐ उम्मतियों, क्या हमने रसूल पाक का हक अदा किया है? क्या हमने उनको साल में एक मर्तबा याद करके ये सोचा कि उनको के रात के खड़ी हुई इबादतों का हमने सिला दे दिया? कभी नहीं हो सकेगा, कभी नहीं हो सकेगा। कब्र मुबारका बंद कर दी गई, हमेशा के लिए बंद हो गई, लेकिन लहद का वो टुकड़ा अर्श आजम से भी अफजल बना। नफस गुम करदा मी आयत जुनेदो बायज़ीदी जा, वो कब्र अथर आज भी हम मुसलमानों के रूह की ठंडक है। वो हरा गुंबद जो रसूल पाक के मस्कन के ऊपर अपनी जगमगाहट बिखेर रहा है, वो करोड़ों आशिकों की आंखों का तारा बना हुआ है, हमारे दिल का सुकून है। ऐ मेरे अजीजों, आज हम जिएंगे तो इसी उम्मीद के साथ, इसी आस के साथ। मेरे आका ने आखिरी वक्त ये भी फरमाया था, जो जिससे मोहब्बत करेगा दुनिया में, क़यामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। अगर तुम आज अपने नबी पर जान और माल, अपने माँ बाप फिदा करने की बात करते हो, खौफ न करो, कल हम उठाए जाएंगे तो हमारे आका के साथ उठाए जाएंगे, हमारे रसूल के साथ उठाए जाएंगे। लेकिन जो लोग मगरिब के दिलदादा हैं और दूसरों की कैरेक्टर को अपना करके अपने आप को तबाह बर्बाद किए हैं, उनको मुबारक हो, वो उन्हीं लोगों के साथ उठाए जाएंगे जो फिरौन, हामान, शद्दाद, कारून, अबू जहल, अबू लहब, इन गुस्ताखों के साथ उठाए जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे रसूल की जिंदगी पाक को जब तक रखा 63 साल वो रहमत थे, और आपकी वफात भी उम्मत के लिए रहमत ही है, रहमत ही है। और अल्लाह ताला उनकी बरकत से उम्मत को अजाब देने से महफूज रखा है।